پریس کانفرنس کی ہے اور اس ملک کے 25 کروڑ عوام جو کل پرسوں سے ظلم کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، وہ ہم سب کا معاملہ ہے۔ اس میں صرف کسی فرد یا کسی پارٹی کی بات نہیں ہے۔ جس ملک میں آئین کی سربلندی نہیں ہوگی، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جس ملک میں عدلیہ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، اس ملک میں سوائے انارکی کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ اس لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بہت اہم ایشو کے اوپر انہوں نے آج آپ سب کو تکلیف دی ہے اور آپ سب تشریف لائے ہیں، اور ہم ان کے آپ کے بڑے ہی ممنون ہیں کہ اس بات کو آپ آگے لے کے جائیں، کیونکہ قوم جو ہے اس معاملے میں بہت سخت شدت سے تشویش کے میں ہے۔ میں اسی طرح سے سلمان صفدر صاحب کا بھی خراج تحسین کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پچھلے 4 سال میں عمران خان صاحب کے اور میڈم بشرا کے سینکڑوں کیس نہایت قابلیت کے ساتھ کیس لڑے ہیں اور بیشتر میں کامیابی ہوئی ہے۔ جہاں کامیابی ہوئی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، جہاں انہوں نے ناانصافی کی ہے وہاں فی الفور اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس وقت رجیم ہے، اس کو ہائیبرڈ رجیم کہتے ہیں، لیکن ہائیبرڈ نہیں ہے، یہ بھی ایک جو کہ نہ عدلیہ کو کچھ سمجھتی ہے، نہ ان کے سامنے قانون کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کے سامنے آئین کی کوئی حیثیت ہے، اور جنہوں نے ان چند پپٹس کے ذریعے اس ملک پر 26ویں 27ویں ترمیم جو ہے نافذ کر دی ہے، جس کے بعد ملک کے اندر عدالتی نظام تہ و تیگ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے۔ ملک میں 2 ایپیکس کورٹس بنا دی ہیں، حالانکہ دنیا کے کسی حصے میں آپ نے نہیں، ہمارے وکلا بھائی بہنیں جانتی ہیں کہ ایک ہی ایپیکس کورٹ ہوتی ہے، سپریم کورٹ کے نام کی ہو یا کسی اور نام سے، سپریم کورٹ کے نام پہ ہی ہوتی ہے اور اس کی رائیول کورٹ نہیں بنائی جاتی۔ یہ اس ملک میں سب سے بڑا انہوں نے جو انارکی ڈالی ہے، وہ رائیول کورٹ بنا دی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، تاکہ کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا پسند نہ آئے تو اس متبادل جو ان کی مرضی کی عدالت ہے اس کے پاس لے جایا جائے اور وہاں سے اس کو کالعدم کیا جائے۔ اور آپ کے سامنے پچھلے کچھ عرصے سے یہ مسلسل ہو رہا ہے، اور وہ ہر معاملے میں جس طرح سے سلمان صفدر صاحب نے کہا، بالکل درست کہا۔ انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس سنا جائے، کیونکہ زیادہ زیادہ نیب کے فائنل فیصلے کے خلاف آپ اپیل جو ہے وہ FCC میں کر سکتے ہیں، لیکن جب فائنل فیصلہ بھی نہیں آیا اور انٹرم آرڈر کے خلاف، تو صرف اور صرف سپریم کورٹ کو آرٹیکل 185 کے تحت اختیار حاصل ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس پر آبجیکشن لگا کے وہاں بھیج دیا انہوں نے، حالانکہ اگر آپ 27ویں ترمیم پڑھ لیں تب بھی وہ کیس جو ہے ادھر نہیں جا سکتا اس سٹیج کے اوپر۔ ہر طرح سے ناانصافی کا ایک ماحول ہے۔ اس ماحول میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے جو ہے آئین اور قانون پر عملداری کرتے ہوئے اگر ایک اچھا حکم جاری کر دیا جو کہ عین انصاف کے مطابق ہے، جس کے سامنے آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر انارکی اس ملک میں انہوں نے پیدا کی ہے اور کس قدر ظلم زیادتی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو کہ ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر اور سب سے ہر دل عزیز سیاسی لیڈر ہیں، اور جن کے خلاف سارے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں صرف ان کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے۔ اور اس میں جو ایک اور چیز جس کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، میڈم ڈاکٹر عظما کی پریس کانفرنس میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ مجھے پریزیڈنٹ گورسی کی طرح سے یہ آہستہ آہستہ میری صحت تباہ کرنے پہ اترے ہوئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ایجپٹ میں سیسی نے جو کچھ کیا گورسی کے ساتھ، جو کہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا ایجپٹ کا،
اس کو جیل میں رکھ کر اس کے صحت تباہ کی، اس کو گندا کھانا، گندا انوائرمنٹ دے کے اس کو آہستہ آہستہ اس کی صحت ختم کر دی، اور آخرکار جو کہ ان کی وفات میں منتج ہوا۔ یہاں پر بھی اللہ نہ کرے لیکن انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، جس کا ڈاکٹر عظمیٰ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کے طریقہ کار بھی وہی نظر آ رہے ہیں مجھے جو کہ ایجپٹ میں ڈاکٹر سیسی نے کورسی کے خلاف کیے تھے، اور ان کو بدرجہ ان کی صحت گرائی گئی، ان کو کمزور کیا گیا، ان کے مناسب غذا نہیں دی گئی، ان کو سالٹری کنفائن میں رکھ کے ان کو ڈپریشن کا شکار کیا گیا، اور اسی طرح ان کو سائیکولوجیکل جو ہے میل ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ یہ سارا سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہے، اور یہ جو کل پرسوں ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں نظارہ، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اتنے واضح آرڈر کو ردی کی ٹوکری اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ یعنی یہ حالت ہو گئی ہے اس ملک کی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ یہ مذاق ہونے لگ گیا ہے۔ ہم سب کے وکیل ہونے کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ اگر سپریم کورٹ اپنا آرڈر اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا نہ کروا سکے گی تو پھر ہمارا لیگل پروفیشن جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہے۔ اس کا مطلب جب سپریم کورٹ نہیں کسی کو انصاف دے سکتی، اور اگر انصاف دیتی ہے تو اس انصاف والے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی، تو میں سمجھتا ہوں ساری جوڈیشری، ساری پروفیشن جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی کوئی نہیں اگر ہم انصاف نہیں دلا سکتے۔ یہ جو آج بات کی ہے ہمارے صدور نے، اس میں کسی پارٹی کسی فرد کے حوالے سے نہیں، رول آف لا جو ہے یہ وکیلوں کا سب سے پہلا فرض ہے۔ ملک میں رول آف لا، ملک میں آئین کی سربلندی، ملک میں عدلیہ کی آزادی، اور عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا۔ اس میں ایک بات اچھی لکھی ہے اس ججمنٹ میں اور بھی، کہ اس فیصلے کو آپ بائی لیٹر اینڈ اسپرٹ انفورس کریں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ ان لیٹر کریں، لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کی ہر ایک حصے پر آپ پوری طرح عمل درآمد کرائیں۔ یہاں تک انہوں نے اس فیصلے کی خلاف ورزی اور کنٹمپٹ کی ہے کہ جس ہسپتال میں لے جا کر انہیں داخل کرنے کا اور کم از کم 1 مہینے رکھنے کا، کیونکہ انہوں نے کہا اب 16 ستمبر کو ہوگی ہیئرنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں داخل رہیں گے 16 ستمبر تک، اور ان کی صحت کو پوری طرح سے مانیٹر کیا جائے گا 1 مہینے کے لیے کہ آیا ان کی صحت آہستہ آہستہ کس طرح امپروو کر رہی ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے اور سب کچھ۔ لیکن آپ یہ سوچیے گا کہ یہاں پہ اس ملک میں کتنی بڑی انارکی ہے کہ اس فیصلے، اس ڈائریکشنز، اس سینکشن کے بعد یہ اسی رات ایک ڈرامہ کر کے، یعنی جو 2 ڈاکٹرز کا کہا کہ یہ موجود ہوں گے، ان میں سے دوسرے ڈاکٹر فیصل سلطان کا یہ حال کہ اس بیچارے کو دھوکہ دے کر اس دوسرے ہسپتال لے جایا گیا کہ ہاں تمہیں یہاں لے کے آ رہے ہیں، حقیقت وہاں عمران خان صاحب کو لے کے ہی نہیں گئے اور اس کو وہیں بٹھائے رکھا۔